اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ ہمارا درس چل رہا تھا اور آج سورہ یوسف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 108 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکا ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو حالات زندگی تھے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور مشکلات اور مصائب اور پھر ان کا صبر، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ تفسیر بھی آ گئی ہے، ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ آخر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پر عمومی ہدایات جو مسلمانوں سے متعلق ہیں وہ فرمائی ہیں، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسانی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، ارسلنا کے معنی ہوتے ہیں بھیجنے کے۔ من قبلی کا سے مراد آپ سے پہلے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، الا رجال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب وہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں اپنی طرف سے یہ اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور یہ جو نبی بنانے کا سلسلہ ہے اور یہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سے خود منتخب فرماتے ہیں، خود فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، نوحی الیہم، اب ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ وحی بھیجنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ جھوٹے نبیوں کا اعلان کرنے والوں پر کہ کوئی یہ کہے میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ تمہیں بنایا کس نے نبی، اور وحی کس کی آتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نوحی، ہم وحی بھیجتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی وحی تو نہیں، شیطان کی وحی آ سکتی ہے۔ تو نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔
من اہل القری، بستی والوں میں سے، یعنی زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نبی کو منتخب کرتے ہیں۔ انتخاب آسمانوں پر ہوتا ہے لیکن بسنے والے لوگ زمین میں ہی ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنا جتنے آئے ہیں سب زمین پر ہی رہتے تھے، عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، عام لوگوں کی طرح کھانا پینا تھا، عام لوگوں کی طرح پرورش تھی، لیکن اللہ کے مقبول اور منتخب بندے تھے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، یسیروا مانے سیر و تفریح، یسیروا مانے چلنا پھرنا، آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں سیر و تفریح، یعنی تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو۔ سیروا فی الارض، سیروا فی الارض کا ترجمہ کیا ہوگا ساجد بھائی؟ سیروا مانے چلتے پھرتے، فی الارض کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فینظروا، تم دیکھو چل پھر کر زمین میں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو پہلے لوگ تھے۔ عاقبہ مانے انجام، من قبلہم تم سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی تم سے پہلے جو قومیں، امتیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قوموں کا انجام کیا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، آسمان پھٹا، زمین پھٹی، زمین ہلی، ہوائیں چلیں، بربادی آئی، عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو کہ تم دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے۔ عاقبہ کہتے ہیں انجام، یعنی ان کا کیا حال ہوا، من قبلیم جو تم سے پہلے لوگ زمین پر بستے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، ولدار، دار کہتے ہیں گھر کو، آخرہ مانے آخرت کا گھر، خیر بہت بہتر ہے۔ دنیا کی حرص و حوث اور دنیا کے گھر کے پیچھے اتنا مت پریشان ہو، نہ اتنے حریص بنو دنیا کے، بلکہ آخرت کا گھر خیر دنیا کے گھر سے بہت بہتر ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، متقیوں کے لیے۔ آخرت کے مزے، آخرت کی جنت، جنت کے مزے، جنت کی نعمتیں، یہ سب تقوا، متقی لوگوں کے لیے۔ تو تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر فرمایا متقی، تقوی والے لوگ کامیاب ہیں، تقوی والوں کے لیے جنت ہے، تقوی والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں زمین پر۔ تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی مرضی پر چلنا، اتنا آسان ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ کر لو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آیت نمبر 109 تک کا ترجمہ تفسیر ہوئی۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ بڑا اہم مضمون بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بہت زیادہ مہلت دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نافرمان، گنہگار، ظالم، فسادی، کافر، مشرک، منافق، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے باوجود مہلت اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حلیم۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم۔ حلیم کہتے ہیں جس کے اندر برداشت حد درجے ہو۔ حلیم قرآن میں ہے نا بہت ساری جگہوں پر حلیم۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو یہ بہت حلم والا ہے، بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، برداشت کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے نا مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھی بول دیا، مار دیا، بات ختم کر دی، برداشت نہیں ہے۔ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے رہتے ہیں، موقع کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر وہ موقع کی تلاش میں پھر وہ سبق سکھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حلیم انسان ہے، برداشت کرتا ہے، ایک دم سے نہیں بھڑکتا، ایک دم سے نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جن کو اللہ نے پیدا کیا،
روزی دے رہے ہیں وہی بندے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کو بھی دے رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں، روزی بھی دے رہے ہیں۔ بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے۔ یہ اللہ کی ڈیل ہے، یہ اللہ کی ڈیل ہے۔ اس ڈیل سے انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ ہے۔ نہیں، ڈیل انسان کو جو ڈیل دی جاتی ہے پھر جب ایک دم رسی کھینچتی ہے نا، بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے ساتھ انسان نے کوئی گناہ کیا، اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی سی آزمائش آ گئی، سنبھل گیا، میں نے غلطی کی تھی۔ ایک ہی کہ ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، اللہ اور ڈھیل دے رہے ہیں، وہ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے بالکل تباہی اور بربادی میں جا کر گرتا ہے، اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ فرمایا راستہ چل رہا تھا، راستہ چلتے ہوئے غلط جگہ نظر اٹھ گئی تو ٹکر لگ گئی۔ یعنی کسی غیر محرم کی طرف ایک دم نظر اٹھی اور ٹکر لگ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو جلد سزا دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک دم نظر اٹھی اور ایک دم چوٹ لگ گئی، احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غلط نظر اٹھی، گناہ ہوا، ابھی گناہ میں آگے نہیں بڑھے، آغاز تھا، ایک دم ٹھوکر لگی اور احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہوا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے نا عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم ٹکرے کھا کر سدھرنے نہیں چاہتے، اللہ عافیت سے ہمیں سدھرنے کی مہلت دے دیجیے۔ ایک تو وہ انسان ہے ٹکرے کھا رہا ہے، ٹھوکرے کھا رہا ہے، دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، پھر جا کر اس کو عقل آ رہی کہ میں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دے دی، اس نے خود ہی توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، میں نے غلط کیا، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں نے غلط کیا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹکرے کھا کر سدھرنا یہ ایسا ہے جیسے ڈنڈے کھا کر سدھرنا۔ ایک بچہ ہے نا، جو ڈنڈے کھا کر پڑھتا ہے، ایک وہ ہے جو سمجھداری سے پڑھ لیتے، نہیں بھائی میں غلط کر رہا ہوں، نقصان کر رہا ہوں، تیاری کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے گنہگار بندوں کو اتنی مہلت دیتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ کے رسول مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام مایوس ہو جاتے ہیں کس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا ہم ان پر عذاب بھیجیں گے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ لگتا ہے عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو ہدایت ہوتی ہے کہ جب یہ قوم یہ کرے گی تو عذاب آ جائے گا، اور اس قوم نے وہ کیا اور عذاب نہیں آیا، مہلت دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام سمجھ رہے ہیں شاید عذاب نہیں آئے گا، یعنی اتنی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مہلت کا اندازہ لگائی کہ انبیاء علیہ السلام کا بات تو سچا ہے، اللہ نے بتایا کہ بھئی یہ ہوگا تو عذاب آئے گا، لیکن جب وہ ہوا اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب عذاب آئے گا، اور عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی، تو انبیاء علیہ السلام سمجھے شاید عذاب نہیں آئے گا، ہماری بات غلط ہوئی، لیکن اس کے بعد عذاب آ گیا۔ تو اس آیت کے ترجمے کو ذرا غور سے سنیے گا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے پیغمبر، وظنوا، اور یہ سمجھنے لگے، انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ یعنی کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو انبیاء علیہ السلام ڈرا رہے ہیں یہ جھوٹی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ قد کذبوا جاءہم نصرنا، ایک دم سے ہماری مدد آ گئی، عذاب آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتنی مہلت دی کہ پیغمبر مایوس ہونے لگے، اور کافر لوگ سمجھنے لگے کہ ہمیں ایسے ہی بھبکیاں مار رہے تھے، کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ جب یہ صورتحال بنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، عذاب آ گیا۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی۔ اب اس آیت کو آپ سمجھ گئے؟ اس آیت کو سمجھ گئے؟ پیغمبر مایوس کس بات سے ہوئے کہ عذاب کی تاخیر میں یہ سمجھنے لگے شاید اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلَا يُرَدُّ مانے ٹالنا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا،
ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جاتا مجرم لوگوں سے، یعنی مجرم لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ آخری آیت آ رہی ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ فرما رہے ہیں ان واقعات میں عبرت ہے، قصص مانے قصے، ان واقعات میں یہ جو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کے سامنے آیا، عبرت نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، یعنی جن لوگ جو دانش مند سمجھدار لوگ ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے اندر، لوگوں کے لیے ان واقعات میں بہت نصیحت کی باتیں ہیں۔ ہم نے سنی نا کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان واقعات میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ لأولی الالباب، الباب کہتے ہیں دانش مند سمجھدار لوگوں کو۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گھڑ لی ہو۔ حدیث مانے ایسی بات، یفترا جو اپنے پاس سے گھڑ لی ہو، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہو، بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اور اس قرآن کی خصوصیت ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ جو اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے بین یدی، اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی، یعنی قرآن میں ہے نا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو قرآن ان سب کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر بات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، تفصیل مانے وضاحت سے۔ وہدا، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں کے لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی بنایا، رہنما بھی بنایا، رہنمائی کے لیے بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، برکت بھی بنایا، شفا بھی بنایا۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، نصیحت بھی ہے، واعظ بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس قرآن میں جو قصے واقعات ہیں یہ نصیحت آموز ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، نہ سمجھ لوگوں کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں باتیں۔ ما کان حدیثا یفترا، اور یہ کوئی ایسی جھوٹ موٹ بات نہیں ہے، یفترا مانے جو اپنے پاس سے گھڑ لی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو نہیں بنایا، بلکہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے ساری آسمانی کتابوں کی، و تفصیل، اور تفصیل یعنی قرآن ہر بات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کو کھول کر بیان فرمایا ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ کہ سورہ یوسف بھی ہماری پوری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے سورۃ الرعد شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم وعلی آلہ وسلم۔